ناظرین، امریکی انتخابات میں چند ہی گھنٹے باقی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا۔ اس وقت ڈیموکریٹ کی کیملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اور کیا ٹرمپ کی واپسی خان صاحب کو جیل سے باہر نکلوا سکتی ہے، یا پھر امریکی انتخابات کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ پوری دنیا کا اس وقت جو نظر ہے وہ امریکی انتخابات پہ ٹکی ہوئی ہے، اور ہمارے پاکستان کی بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ ان انتخابات کی بیس پہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ اگر ٹرمپ واپس آ گیا تو ہمارے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کو ٹرمپ حکومت سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو خان صاحب کی واپسی ممکن ہے، کیونکہ اگر خان صاحب کی حکومت میں دیکھا جائے تو انہوں نے امریکہ کے دورے کیے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت دوستانہ تعلقات استوار ہوئے ہیں ان کے درمیان، اور ان کی ذاتی معاملات بھی بہت اچھے تھے اور ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا پھر ذاتی ہوں۔ اور ٹرمپ نے بھی میڈیا کے سامنے یہ بات کھلے عام کی تھی کہ عمران خان میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کی وہ دوستانہ نظریں ٹرمپ کے اوپر ہیں کہ یہ اس الیکشن میں اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو کیا ٹرمپ عمران خان کو واپس لا سکتا ہے؟ اس حوالے سے لطیف کھوسہ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی واپسی، عمران خان صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح ٹرمپ خود بھی جمہوریت کے حامی ہے، وہ پاکستان میں بھی جمہوریت کو ہی پسند کریں گے۔ اچھا، اس حوالے سے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک خط موصول ہوا تھا پاکستان کو، جس میں کوئی 60 ارکان کانگریس نے اس بات کی اپیل کی تھی کہ عمران خان کو جو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا جا رہا ہے اس کو رہا کر دیا جائے۔ جبکہ بائیڈن حکومت جیسے ہی امریکہ کی حکومت پلٹی تھی، ریپبلکن پارٹی کے جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان میں آ گیا تھا رجیم چینج۔ اس رجیم چینج سے پہلے عمران خان اور جو بائیڈن کے درمیان کسی قسم کا کبھی کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا، جبکہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان امریکہ میں جا کے مل کے آئے ہیں، اس کے ساتھ تصاویریں بنائی ہیں، اس کے ساتھ جو اس دور میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تھے وہ تو ہر دور میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں، لیکن ٹرمپ دور میں پاکستان اور امریکہ کے بہت دوستانہ تعلقات تھے، جبکہ جو بائیڈن دور میں پاکستان کی امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر یعنی کہ امریکہ میں لاسٹ الیکشنز کے بعد جب ان کا ٹینیور چینج ہوا ہے، اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی تختہ الٹ دیا گیا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ الزامات لگائے گئے امریکہ کے اوپر کہ سائفر بھیجا گیا اور عمران خان کی حکومت کو پلٹ دیا گیا۔ اب یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بے شک وہ ریپبلکن پارٹی کے 60 اراکین تھے جنہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھا تھا، اور ہمارے یہاں سے وہ خط مسترد کر دیا گیا تھا کہ یہ پاکستانی معاملات میں، اندرونی معاملات میں یہ ایک غیر قانونی عمل ہے کہ کوئی باہر سے ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ تو آپ اس کو چاہے یہ کہہ لیں کہ یہ ووٹر گیننگ سٹنٹ تھا، یا پھر وہ واقعی یہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو بائیڈن صاحب کو لکھا گیا تھا اس بیس پہ کہ ہیومینٹی پریویلیجڈ کنٹری ہے یو ایس اے، یعنی کہ اسٹیٹ ہے، کنٹری بھی نہیں ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے اور وہ ہیومینٹی کو پروموٹ کرتی ہے، اور ہیومینٹی کے بیس پہ عمران خان اور جتنے بھی سیاسی نظر بند لوگ ہیں ان کے اوپر نظر بندی ختم کی جائے اور ان کو جیلوں سے نکال دیا جائے۔ یہ متن تھا اس خط کا جس کو ہمارے پاکستانی دفتر خارجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو اسی طرح سے نظریں ہیں، جیسے زلفی بخاری نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے، اور ہمیں امید ہے کہ اگر ٹرمپ گورنمنٹ واپس آتی ہے تو عمران خان کی واپسی ممکن ہے۔ لیکن اس کے اوپر اگر ہم بات کریں سائڈ بائی سائڈ کے ماہرین کا کیا کہنا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی پروگریس جو ہے وہ نہیں دیکھی جا سکتی، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے
حکومت کو اور فوج کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا۔ ملیحہ افضل کا یہ کہنا ہے کہ جمہوری اصولوں پر کھڑے نہیں ہیں۔ یہ جو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ ٹرمپ ہیں وہ جمہوری اصولوں پر چلتے ہیں، وہ جمہوریت کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، جس کے اوپر مدیحہ افضل کا یہ کہنا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ کسی قسم کی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جمہوری اصولوں پہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ آمریت پسند اور آمریت کی طرفداری کرنے والے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی فوج کو کے اوپر دباؤ ڈالیں اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کی ابھی تک چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہو یا پھر ڈیموکریٹک پارٹی ہو، اس حوالے سے ان کی پاکستان کے حوالے سے کسی قسم کی بھی پالیسی ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم پالیسی کی بیس پہ طرفداری کرتے ہیں، ہم کسی فرد کو دیکھ کے طرفداری نہیں کرتے۔ دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرمپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ ٹرمپ حکومت اگر آ جاتی ہے تو عمران خان کی سختیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، عمران خان کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور جو الیکشن کا سارا سسٹم ہوا تھا ابھی پاکستان میں، اگر وہاں پہ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو یہاں پہ ممکنہ چانسز ہیں کہ عمران خان واپس آ جائیں اقتدار میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ اگر ٹرمپ گورنمنٹ آتی ہے تو مدیحہ افضل صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی بھی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنی پالیسیز ہی ڈیفائن نہیں کی ہیں۔ ان کا بیسکلی مقصد کیا ہوگا اگر چاہے وہ ٹرمپ گورنمنٹ آتی ہے یا پھر کیملا ہیرس کی گورنمنٹ آتی ہے، وہاں پہ ان کا بیسک پرپس کیا ہے؟ یوکرین رشیا وار اور ایران اور اسرائیل وار، ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو یورپ کی سائڈ پر اور وسطی ایشیا میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، بیسکلی اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے اندر فائدہ امریکہ کا ہی ہوتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی خطے میں جنگ لگی رہے اور وہ اپنا رول بھی پلے کرتا رہے بیچ میں ثالثی کا کہ میں تو بہت امن پسند ملک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سپر پاور بھی مینٹین رکھے، لیکن وہ اپنا اسلحہ بھی بیچتا رہے۔ تو ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے جو امریکی گورنمنٹ ہے وہ کہ کوئی نہ کوئی جنگ میں ملوث رہی ہے، اور اس وقت بھی ان کا مین ہدف یہی ہے کہ اس جنگ کو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے، اور جو پاکستانی کے اندرونی معاملات ہیں ان میں اس وقت کسی بھی قسم کی ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ گورنمنٹ کی واپسی سے عمران خان کی بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ کل یعنی کہ 5 نومبر کو ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے سارا انتخابات کا وہ کہاں جا کے رکتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، آیا کہ یہ گورنمنٹ ٹرمپ کے پاس واپس جائے گی یا پھر امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون صدر کے عہدے پر فائز ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر صدر کے عہدے پہ خاتون فائز ہو جاتی ہیں تو وہ جو وومن امپاورمنٹ ہے یا پھر وومن رائٹس ہیں ان کو بہت زیادہ فروغ ملے گا، اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ وومن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت ایک اچھا ایکٹ ہے کہ کسی بھی فیمیل کو پریزیڈنٹ کا عہدہ سونپا جائے۔ اس وقت ساری دنیا کی نظریں امریکی الیکشنز پر ہیں، پاکستان کی نظریں بھی امریکی الیکشنز پر ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پی ٹی آئی کی نظریں اور ان کی ہوپس اس وقت ٹرمپ سے یعنی کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے اور اس کی جیت سے وابستہ ہیں۔